اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ کیونکہ سلسلے کی اجازت ہوتی ہے، اس میں دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس میں تیزی آتی ہے۔ ویسے بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں رکاوٹ نہیں ہے نہ منع ہے، لیکن میں سلسلے سے اجازت آپ کو درود کی عام دیتا ہوں، سلسلے سے نبی کریم کی انشاءاللہ بڑا بول نہیں بولتا ہوں طرف سے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، کیونکہ سلسلے کا تو تھوڑا میرے پر اعتبار کر لو، زیادہ نہ کرو کہ میں نبی پر بہتان جھوٹ نہیں ماروں گا، میری بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہاں، تو سلسلے سے اجازت ہے آپ سب کو درود شریف کی فقط، اور جس کو بھی آپ اجازت دیں سلسلے سے، چاہے ساری دنیا کو دیں، آپ کو اجازت ہے سلسلے سے، اور یہ اجازت انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگی، نبی کریم کی طرف سے ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمت میں نے آپ کو عطا کی ہے اور اجازت دے دی ہے اس کی کہ آپ جس کو بھی لگائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم، یہ 2 درود ہیں، یہ پڑھے۔ لیڈر ہو، تمہارا بھائی ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، اس کے اوپر نبی عظیم ہے، اور نبی نے کس سب کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے، مسلمان کے لیے۔ نبی کسی کو برا نہیں کہتے، ہمارے نبی کافروں کے جنازے پڑھتے تھے، خدا نے منع کیا ہے۔ باقی ہم میں آپس کینہ وغیرہ اور بات ہے۔ نبی کریم یہودیوں پر بھی رحم کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتے تھے۔ ریاض الصالحین میں صحیح حدیث ہے، انہوں نے اجازت مانگی آقا جی سے، ہم کو اجازت دیں، ہم آپ کے ہاتھ اور پیر چومنا چاہتے ہیں۔ تو آقا جی نے اجازت دی۔ آقا جی نے یہ نہیں کہ تم یہودی ہو، خدا کے دشمن ہو، قرآن میں مشرکوں کو نجس کہا گیا، کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے آقا جی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیروں کو بوسہ دیا، بڑے خوش ہو کے گئے۔ فقبلا یدا ورجلا رسول اللہ، حدیث میں انہوں نے پیار کیا، بوسہ دیا، چوما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، پھر جھکے پیروں کو چوما۔ اخلاق تھے نا، دیکھو سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کو اجازت ہے، اجازت نہ بھی ہو تب بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں اجازت کا دخل نہیں ہے، لیکن اجازت کی برکت بہت ہے سلسلے سے، اور سلسلے میں برکت بہت ہے بے انتہا، اس لفظ میں، اس درود میں، اس وظیفے میں جو نبی کی طرف سے ہو۔ تو میں اس فیض کو عام کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے سے، اور نبی کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس کو بھی مرضی اجازت دیں، جس کو مرضی لگا دیں، لیکن اس کو عہد نہ کرائیں، عہد نہ کرائیں۔ بس کہ یہ تم پڑھ لو گے تم پہ بہت کرم ہوگا، تم کو خدا پر اعتبار ہونا چاہیے، خدا درود پڑھتا ہے، بڑی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تم کو نبی پر اعتبار ہونا چاہیے کہ نبی بہت عظیم ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کا نام لوگے تم پہ برکت ہوگی، تمہاری مصیبتیں کم ہوں گی، تمہارے رزق میں خیر ہوگی، اور جو کثرت سے پڑھو گے، جو تم چاہو گے بغیر دعا کے بھی وہ مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے نبی کریم نے کسی صحابی کو کہا تھا کہ کثرت سے درود پڑھ، اس نے کثرت کا وعدہ کیا، جب کثرت کا وعدہ کیا تو کثرت کی حکمت بتائی، جو کثرت سے پڑھتا ہے، کہا تکفیٰ ہمک، جو بھی تجھے پریشانی ہوگی، غم ہوگا، خدا دور کر دے گا، یغفر ذنبک، اور جو بھی گناہ سے ہوگا، جیسے بھی ہوگا، خدا گناہ میں معافی تجھے دے گا، گناہ میں تجھے سزا نہیں آئے گی۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ یہ صحیح حدیثیں ہیں، ٹھوس باتیں ہیں، تو کم سے کم نبی کریم کی فیض کو عام کریں۔ ہاں جی، اور آپ کو میں نہ بھی اجازت دوں تب بھی درستی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن سلسلے سے برکت بڑی ہے، اور سلسلے سے برکت بے انتہا اس لیے ہے کہ اس میں رسول پاک کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ خود پڑھتے ہیں چیزیں تو دیکھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب سلسلے سے لیتے ہیں کہتے ہیں یہ چیزیں پہلے پڑھتے تھے، اب تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، اور وہ رزق آسان ہو گیا ہے، گھر میں بہت سی خوشی آ گئی ہے۔ بتاؤ، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ سارے جہان کو درود میں لگاتے ہیں انشاءاللہ۔